حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے بڑے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑی برکتوں سے نوازا، تقوی میں، پرہیزگاری میں، علم و عرفان میں، تصوف میں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے یہ شہزادہ نشین بھی تھے۔ ابو علی سینا سائنسدان، وہ بھی آپ کا مرید تھا، اور محمود غزنوی بھی آپ ہی کا مرید تھا۔ آپ حضرت نے ایک دفعہ اپنا جبہ مبارک محمود غزنوی کو دیا تحفے میں، اور اس سے کہا اگر تجھے کوئی مشکل پیش آ جائے، اگر تجھے کوئی مشکل آ جائے تو یہ جبہ اپنے سامنے رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ میرے جبے کی برکت سے تیری مشکل کو حل فرمائے گا۔ تو محمود غزنوی کہتا ہے کہ جب وقت آیا، جب سومناتھ کے مندر جو تھے مجھ سے فتح نہ ہوئے، تو میں نے آپ حضرت کا جبہ اپنے سامنے رکھا اور رب سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فتح نصیب فرمائی۔ محمود غزنوی کہتا ہے جب میں رات کو سو گیا تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمود غزنوی، یہ قیمت ادا کی تو نے میرے جبے کی، بس یہی قیمت تھی میرے جبے کی؟ تو محمود غزنوی کہتا ہے کہ میں نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی میں سمجھا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو میرے جبے کے صدقے رب سے یہ دعا کرتا کہ مولا یہ جو کافر ہیں انہیں ایمان کی دولت نصیب فرما، تو اللہ ان سارے کافروں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتا۔ تو بھائی تو نے صرف ایک فتح ہی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عزتوں سے، برکتوں سے نوازا۔ آپ بڑے صبر والے تھے، ایمان والے، تقوی والے تھے، لیکن جو آپ کی زوجہ تھی نا وہ ذرا بد زبان تھی، تلخ مزاج والی تھی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 3 مہینے کا سفر کر کے حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنے کے لیے آیا، جب میں نے آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک تلخ آواز آئی، کون ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوا اور میں تھوڑا سا ڈر بھی گیا، تو میں نے کہا کہ میں حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کیا تو بھی فارغ ہے انہی کی طرح؟ وہ بھی کوئی کام نہیں کرتے، تو بھی کوئی کام نہیں کرتا؟ تو کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں اتنی دور سے ملنے آیا ہوں، بڑی عزتیں اور بڑی رفعتیں سنی تھی ان کی، لیکن یہاں تو ماحول ہی سارا چینج ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں تو آواز آئی وہ گھر میں نہیں ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہاں ملیں گے؟ کہا جنگل میں جاؤ، اپنے مریدوں کے پاس ملیں گے، وہاں اللہ اللہ کرتے ہوں گے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے گمان کیا اور چل دیا، تو میں نے جنگل کی طرف جب دیکھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی شیر کی سواری کر رہے ہیں، شیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے گمان کیا کہ یار بابے سے اپنی بیوی تو سنبھالی نہیں جاتی، تو انہوں نے شیر کو سنبھالا ہوا ہے۔ حضور کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو میں نے یہ گمان کیا، تو حضرت نے جو میں سوچ رہا تھا حضور آپ نے اپنی نور کی نگاہوں سے دیکھ لیا اور یہ بات سمجھ گئے کہ میں سوچ کیا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے بھائی پریشان نہ ہو، اصل میں جو میری بیوی ہے یہ بڑی عزت کرتی ہے میری، مجھے کھانا ٹائم سے دیتی ہے، بڑی پاک عورت ہے، لیکن تھوڑی سی تلخ مزاج ہے، تو کبھی کبھی خود بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ میں یہ کیا کہہ بیٹھی، یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ تو تم یہ جو مجھے دیکھ رہے ہو، میں شیر کی سواری کر رہا ہوں، یہ میری بیوی ہی کی برکت سے ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ وجہ کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی تو بڑی تلخ مزاج ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی برکت سے ہے؟ تو آپ نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صبر عطا کیا ہے، یہ بد زبانی میرے ساتھ کرتی ہے اور میں اس کی بد زبانی پر صبر کرتا ہوں۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بے زبان جانور کو میرے تابع دار کر دیا ہے۔ تو بھائی صبر بڑی چیز ہے، اگر صبر ہوگا تو ایمان تقوی والا ہوگا، اگر صبر ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے۔ ہم بڑی دور چلے گئے ہیں دین سے، تو آپ یہ چیز سوچیں
یہ جو حضرت ابو الحسن خرقانی کی تعلیمات تھیں، ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر ہم جب صبر کریں گے تو پھر اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔